السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم غصے کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ انسانی طبیعت میں خوشی کے ساتھ ساتھ غمی بھی ہے۔ انسان کبھی مسرور ہوتا ہے تو کبھی مغموم بھی ہوتا ہے، کبھی انسان کے لیے دکھ بھی ہے تو کبھی راحت بھی ہے، کبھی وہ خوشی بھی محسوس کرتا ہے تو کبھی ناگواری کی کیفیت میں غصہ بھی اس کو آتا ہے۔ تو غصہ آنا کسی بھی وجہ سے یہ انسانی فطرت میں داخل ہے، اس لیے غصے کو ہم انسانی فطرت سے خالی نہیں کر سکتے۔ غصہ ایک نیچرل چیز ہے، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ غصے کا ریئیکشن کیسے ہو، اس کا رد عمل کیسے ہو، اور اگر غصہ کبھی آ جائے بتقاضۂ بشریت تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں۔ دیکھیے ہمارا اسلام کتنا کامل اور مکمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہر جگہ ہر چیز میں آپ کو ملے گا، خیر کی چیزوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، سیرت طیبہ کا صرف مسجد سے تعلق نہ ہو، غصے میں آپ کیا کرتے تھے اور آپ نے کیا ہدایات دیں، اگر کبھی غصہ آ جائے تو اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کا اظہار کیسے کیا جائے۔ غصے کے اندر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی ایک لمٹ سے آگے چلا جائے تو زبان اس کی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، اس کا ایکشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کی حرکات، اس کی سکنات اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، اور وہ غصے میں پھٹا جاتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے، کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکال سکتا ہے۔ تو کیا ہمیں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ غصے میں ہم کنٹرول سے باہر ہو جائیں، اپنی زبان سے ایسی غلط قسم کی چیزیں نکالنا شروع کر دیں، یا کوئی ایسی حرکت کریں جو ہمارے لیے درست نہیں ہے؟ نہیں، غصے کی صورت میں بھی شریعت ہماری ہدایت کرتی ہے، ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ کس طریقے سے غصے پر کنٹرول کیا جائے، کیسے اپنے آپ کو قابو میں رکھا جائے۔ دیکھیے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر مومنوں کو کچھ خاص ہدایات دی گئیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ تم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرو، محنت کرو، ریس کرو، بھاگ دوڑ کرو جنت کے لیے۔ اور پھر اس کے لیے کچھ ہدایات دی گئیں کہ جنت کس کو ملتی ہے۔ ان ہدایات میں سے مومن بندوں کی ایک صفت کا تذکرہ کیا گیا، والکاظمین الغیظ، کہ مومن بندے وہ ہیں جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ غصہ تو آتا ہے مگر پی جاتے ہیں غصے کو، کنٹرول کر لیتے ہیں غصے کو، ان کا ریئیکشن لمٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ جب لمٹ کے اندر ہو، ضبط نفس کا مظاہرہ کریں، بردباری کا ثبوت دیں، تو پھر اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے ہوش و حواس کنٹرول میں رہتے ہیں، ان کی زبان قابو میں رہتی ہے، وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس پر بعد میں نادم ہونا پڑے، اور وہ اپنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جس پر بعد میں افسوس کرنا پڑے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کوئی بات کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ بھئی معذرت خواہ ہوں، اس وقت میں بہت غصے میں تھا جب میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، اب نادم ہو رہے ہیں آپ۔ لیکن جیسے کہا گیا، عربی زبان میں ایک کہاوت ہے بہت مشہور، کلم اللسان انکا من کلم السنان، کہ آپ تیر اور بھالے سے کسی کو زخمی کرتے ہیں تو اس کا علاج مرہم پٹی سے ممکن ہے، مگر زبان سے کسی کو زخم لگا دیں تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ آپ بے شک یہ کہیں کہ میں الفاظ واپس لے رہا ہوں، لیکن وہ الفاظ کے ذریعے سے جو نقصان ہوا، جو ڈیمیج ہوا، اب وہ واپس لینے سے وہ بات بنے گی نہیں۔ وہ جو دل ٹوٹ گئے، اس کے اندر وہ کریک آ گیا، وہ نشان آ گیا، اس کے اندر وہ داغ ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ غصے میں بھی ہو تو اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، تو کنٹرول رکھنے کے بعد آدمی، اس کا دماغ بھی کام کرے گا، ہوش و حواس بھی ٹھکانے رہیں گے، اور وہ اپنی زبان سے کچھ کہے گا تو بعد میں اس کو نادم نہیں ہونا پڑے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ مومنانہ صفات میں اس کو ذکر کیا گیا۔ اور سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس جملے کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جب ان کے بچے گئے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، ایک طویل واقعہ ہوا، اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جو جھوٹی اسٹوری بتائی
تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی، اپنا رنج اور اپنا غم یہ اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہی جانتا ہے حالات کو، وہ عالم الغیب ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے نبی کا اسوہ، کتنے نازک موقع پر، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے جو سلوک کیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت یعقوب غصے کا ریئیکشن کرتے جیسے ہمارا انداز ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کوئی ایسا رد عمل کا اظہار نہیں کرتے جو ان کی شخصیت کو نیچے گرانے والا ہو۔ سخت نازک حالات میں بھی، حساس معاملات میں بھی وہ مکمل کنٹرول میں رہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہی حل نکالنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ اسی کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ آپ دیکھیے سورہ نحل آیت 126، اس میں اسی بات کا ذکر کیا گیا کہ اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آئے، آپس میں مدبھیڑ ہو یا آپس میں بدلہ لینے کی بات ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ ہی لینا چاہتے ہو، اتنا ہی لو جتنا تمہیں نقصان پہنچایا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک تھپڑ مارا اور آپ بدلہ لینے کی اس میں اس کی جان نکال دیں۔ ایک آدمی نے ایک کوئی کام کیا اور آپ 10 کام کر دیں اس کے خلاف میں، نہیں۔ بدلے کی اجازت دی گئی، لیکن انتقام اور بدلہ وہ بھی سوچ سمجھ کر کرنے کا حکم دیا گیا، اتنا ہی جتنا کہ آپ کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس سے زیادہ کرنے کے آپ مستحق نہیں، حقدار نہیں ہیں، اس سے زیادہ آپ آگے نہ بڑھیں۔ لیکن پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے، اس پر بھی غور کر لیجئے۔ یہ تو ایک اجازت دی گئی، مگر عزیمت کی بات کیا ہے؟ بدلہ لینا یہ رخصت ہے، اور عزیمت کی بات کیا ہے؟ وہ ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس کا بدلہ تمہیں اچھا ملے گا، زیادہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا حد و حساب اجر دیا جائے گا۔ یعنی صبر کرنے کو ترجیح نمبر 1 دیا گیا۔ یہ اصل عزیمت ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرے جس سے تم بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، مگر بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دو تو وہ زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے ایسے مواقع آئے، چاہے جنگ بدر کا معاملہ تھا، جنگ احد کا مسئلہ تھا، پھر فتح مکہ کا موقع آیا، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا مظاہرہ کر بڑے بڑے مشرکین کو معاف کر رہے ہیں، ان کو آزاد کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے عفو درگزر کا ایک انداز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو وہ صفات تھیں جن کو دیکھ کر مشرکین کھینچے کھینچے چلے آتے تھے آپ کی طرف، کہ آپ پاؤں میں زنجیریں نہیں ڈالتے تھے اور کسی کو ہاتھوں میں کوئی ایسی ہتکڑیاں نہیں پہناتے تھے، مگر دل کو آپ اخلاق کی زنجیروں سے گرفتار کر لیا کرتے تھے۔ ان کے دل جب گرفتار ہو جاتے، وہ کہاں جاتے آپ کو چھوڑ کر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت نازک موقعوں پر بھی کس طرح سے صبر کرتے تھے۔ صرف ایک ایسا مرحلہ ہوتا جس میں آپ صبر نہیں کرتے، یعنی اس کی کاروائی اس کے خلاف کرتے، وہ ہے حدود اللہ کی بے حرمتی اگر ہو۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے حدود کی بے حرمتی کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ ایک موقع پر جا رہے ہیں، ایک بدو وہ آیا اور اس زور کے ساتھ آپ کی جو چادر ہے اس کو کھینچا کہ اس کی وجہ سے آپ کے گردن پر نشان پڑ گئے، اور پھر جب آپ اس کی طرف دیکھیں تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے بھی اچھا حصہ دیجئے۔ یعنی بھیک مانگ رہا ہے، مگر انداز دیکھیے اس کا حاکمانہ، کیسے آپ کو کھینچ کر تکلیف پہنچا کر اپنی بھیک پیش کر رہا ہے کہ مجھے یہ دیجئے اور زیادہ حصہ مجھے دیجئے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے تو اس کو 2 تھپڑ مار سکتے تھے اور صحابہ کرام آپ کی مدد کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جب دیکھا اور اس نے یہ مطالبہ کیا تو آپ مسکرا دیے، اور مسکراتے ہوئے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہاں اس کو کچھ زیادہ دے دو۔ حالانکہ یہ موقع تھا، کہا جا سکتا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم نے نبی کی شان میں بے ادبی کی، نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اب تمہیں کیسے دیں گے؟ مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کیا نمونہ قائم کیا؟ آپ نے مسکراتے ہوئے اسے
مزید دینے کی بات کی کہ دے دو اس کو کچھ زیادہ دے دو. یہ انداز ہوا کرتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی انداز آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر مختلف موقعوں پر دیکھنے میں آتا رہا. کیونکہ یہ حکم ہے، یہ اصول ہے کہ جیسے ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قزم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، کہ کوئی غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کا ریئیکشن دکھا سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، یعنی غصے کے موقع پر غصے کو پی جانا، قوت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دینا، تو کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من الحور ما یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اسے جنت کی بہترین نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا. یعنی یہ اعزاز اور آنر ہے اس آدمی کے لیے جو غصے کو پی جائے. ریئیکشن دکھا سکتا تھا، رد عمل کا اظہار کیا جا سکتا تھا، مگر اس نے حوصلے سے کام لیا، اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا. تو جو آدمی صبر کا مظاہرہ کرے اس کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں. ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ ہم تھوڑا سا اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں تاکہ اپنی زبان بھی قابو میں رہے، اپنا عمل بھی قابو میں رہے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بتا رہے تھے کہ غصے کی خرابیاں کیا ہیں اور اگر آدمی غصے کو قابو میں رکھے تو اس کے فائدے کیا ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں اگر آدمی غصے پر کنٹرول کرے تو اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی جس پر اسے نادم ہونا پڑے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کو تیار رکھا ہے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مستحق بنے؟ کون نہیں چاہتا کہ جنت کی نعمتیں اس کو دی جائیں؟ ہم سب کی یہ خواہش ہے، ہم سب کی یہ تمنا ہے. تو کیوں نہ ہم غصے کے باوجود، غصے کے موقع پر قدرت رکھنے کے باوجود عفو درگزر کا مظاہرہ کریں اور اپنی زبان سے، اپنے حرکات سے کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس کا بعد میں ہمیں نقصان ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من جرعت اعظم اجرا عند اللہ من جرعت غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ، کہ وہ گھونٹ جو آدمی غصے کے باوجود پی جاتا ہے، یعنی غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی زیادہ پسند ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت زیادہ نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے، اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. ہمارے ہاں غصے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آدمی ریئیکشن میں جو چاہے کر دے، ایسی حرکات، ایسی زبان سے بولیاں بولے کہ سننے والے کہیں واہ واہ تم نے بہت اچھا کیا، حالانکہ یہ شیطان کے سپورٹر ہیں، کیونکہ غصہ آدمی کو شیطان کی طرف لے جا رہا ہے اور لوگ واہ واہ کر کے آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ آپ شیطانی کام کریں. اور اگر آپ صبر سے، ضبط سے، کنٹرول میں رہیں، لوگ کہتے ہیں آپ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا. اس کو بزدلی نہیں، اصل ہمت اسی کو کہتے ہیں. غصے کے موقع پر قابو میں رہنا، قابو میں رکھنا اپنے حواس کو، اپنی زبان کو، اور ہوش و حواس کے کنٹرول کے ساتھ کوئی قدم اٹھانا، یہ بزدلی نہیں، بہت ہمت کی ضرورت ہے اس کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہے. اسی لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں عفو درگزر کا مظاہرہ کرے، اپنے آپ پر کنٹرول کرے. یعنی ہمارے ہاں جو تصور ہے اس کا بالکل برعکس. ہمارے ہاں یہ ہے کہ غصے کا مطلب پچھاڑ دو کسی کو، پٹک دیجئے کسی کو، نقصان پہنچا دیجئے کسی چیز کو، کہتے ہیں کہ یہ غصے میں تھا. نہیں، حدیث میں کہا گیا کہ طاقتور آدمی، حوصلہ مند آدمی، ہمت والا آدمی وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. کیونکہ اگر وہ نفس پر کنٹرول میں رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا پر اعتماد ہے کہ کوئی بھی کام وہ کرے گا تو سوچ سمجھ کر کرے گا.
کسی کو نہ نقصان ہوگا اور نہ اس کو کوئی ندامت ہوگی۔ ایک موقع پر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے جا رہے تھے، کوئی بازاری آدمی راستے میں روک لیا اور برا بھلا کہنے لگا، وہ اطمینان سے سنتے رہے، کوئی ری ایکشن کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، جیسے ہوتا ہے نا ایک گالی کا جواب دو گالیوں سے دینا، ایسے نہیں، بلکہ بڑے صبر اور ضبط سے سنتے رہے۔ تو جب دوسری طرف سے جوابی کارروائی نہ ہو تو آگے بات زیادہ نہیں چلتی۔ اب وہ بھی رک گیا، جب رک گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کہہ دیے تم کو جو کچھ کہنا تھا۔ یہ کہہ کر وہ آگے جب بڑھنے لگے تو اس نے کہا کہ واقعی یہ بہت اونچے خاندان کے فرد ہیں، یعنی اتنے اونچے اخلاق عام آدمی کے اندر نہیں ہو سکتے، اتنا اونچا کردار عام آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث، فقیہ اور بہت مشہور تابعی ہیں، ایک موقع پر انہیں اطلاع ملی کہ کوئی صاحب ان کے خلاف بڑی باتیں کر رہے تھے پیٹھ پیچھے، تو اب یہ غصے کا موقع تھا، بلا وجہ کہ آپ کے خلاف باتیں کی جا رہی تھیں، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کی شان بہت اونچی تھی، حتیٰ کہ تابعین آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ مگر حضرت حسن نے کیا کیا، جب آپ کو معلوم ہوا تو کھجوروں کی ایک ٹرے اس آدمی کے پاس بھجوا دی، اور یہ کہتے ہوئے کہ بھائی میرے پاس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ ہوتا تو بھی میں بھیج دیتا آپ کو۔ یعنی دونوں چیزوں کا جواب دیا، غیبت کا بھی جواب دے دیا اور غصے کا بھی جواب دے دیا کہ غصے کے موقع پر کیسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر ایک بات یا ایک جملہ یا ایک گالی کے جواب میں یہ بھی دو گالیاں دے دیتے تو دونوں برابر ہو جاتے، ان کا مقام بلند کیسے ہوتا، ان کا رتبہ اونچا کیسے ہوتا۔ انہوں نے ایسے نہیں کیا، نفس کو کنٹرول میں رکھا، قابو میں رکھا، ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے غصے کے موقع پر بھی انہوں نے ایسا کام کیا جو نارمل آدمی نہیں کرتا۔ یہ وہ اسوہ ہیں، ایسی شخصیتوں کے ایسے نمونے ہیں جو سلف صالحین ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم غصے کا اظہار بھی کریں تو حدود اور لمٹ کے اندر کریں۔ ہاں کوئی آدمی حرام کو حلال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہا ہے، تو آپ خاموش وہاں نہ رہیں، بلکہ اپنی زبان بہتر انداز سے استعمال کریں، وہ بھی حکمت کے ساتھ، تاکہ دین کی صحیح بات اس تک پہنچا سکیں۔ گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فلم لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں صبر کر کے خاموش رہوں گا، یہ اس کو صبر نہیں کہتے، یہ غلط موقع ہے۔ آپ وہ چینل کو آف کر دیں جو شر پھیلا رہا ہے، جس کے اندر فحاشی کے مناظر دکھائی جا رہے ہیں، اس کو آپ روکیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی فیملی کے کوئی ممبر اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ رہے ہیں تو وہاں خاموشی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، وہاں ان کو روکنے کی آپ کوشش کریں۔ ہاں روکنے میں حکمت عملی کو سامنے رکھیں، کبھی زبان سے واض و نصیحت کر کے، کبھی ہاتھ سے روک کر، جیسے حالات ہوں، جیسے تقاضا ہو اس طرح سے آپ کریں، تاکہ وہ برائی آپ کے گھر میں نہ رہے، وہ برائی کا خاتمہ ہو آپ کے گھر سے۔ یہاں آپ خاموشی نہیں اختیار کریں گے، اس لیے کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا حدود اللہ کا، اور اگر کبھی غصہ آ جائے تو اس کے لیے کچھ ہدایات بھی دی گئیں کہ کیا کرنا چاہیے، ہمارا ری ایکشن کیسے ہو۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اور دوسرے یہ جان لیجئے جیسے سورہ اعراف کی آیت 200 میں کہا گیا کہ یہ جو غصہ ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو ایسے غصے کی صورت میں آپ کو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان آپ کے قریب آ چکا ہے، اور شیطان کو بھگانے کے لیے، شیطان چونکہ آگ سے ہے تو آپ اس کو بجھانے کے لیے کیا کریں گے، وضو کر لیجئے یا اپنی پوزیشن بدل لیجئے، یعنی جہاں پر آپ ٹھہر کر باتیں کر رہے ہیں دوسرے کمرے میں چلے جائیے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ حالات بھی تھوڑی دیر کے لیے تبدیل ہو جائیں گے، آپ کی جگہ بھی بدل جائے گی، جو آپ کو غصے کی شدت محسوس ہو رہی ہے وہ شدت میں بھی کمی آتی چلی جائے گی۔ جب وہ شدت کم ہو جائے گی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اب وہ غصے میں آپ کافی حد تک کنٹرول کر رہے ہیں، بیلنس آ چکا ہے، اب آپ کوئی بات بھی کریں گے سوچ سمجھ کر کریں گے۔ ورنہ کتنے میاں بیوی میں طلاق کی باتیں ہوتی ہیں، بعد میں شوہر صاحب مساجد جاتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، کہتے ہیں کہ میں غصے میں تھا اس لیے میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ تو بھائی آپ نے تو گولی چلا دی، بیوی پر اس کا اثر ہو گیا، بچے متاثر، فیملی ساری متاثر، خاندان ٹوٹنے والا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں غصے میں تھا، تو غصے پر قابو پانے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی اس کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ اور اس میں دوسرا نقطہ سوچنے کا یہ بھی ہے کہ غصے کے موقع پر آدمی کیسے کیسے کام کر جاتا ہے، کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک اور بات بھی بتائی گئی
کہ جب غصہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ ویسے بھی بار بار اس کا ورد کرتے رہیں، بار بار اس کو دہراتے رہیں۔ شیطان اور اس کی اکساہٹ سے بچنے کے لیے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسخہ اور حفاظت کا ذریعہ ہمارے لیے دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غصہ کم ہو رہا ہے، آپ کو محسوس ہوگا شیطان آپ سے دور بھاگ رہا ہے۔ نفس کے اندر کوئی اس طرح کی طبیعت پیدا ہو جو برائیوں کی طرف آمادہ کرنے والی ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سمجھ لیجئے کہ شیطان وارد ہو رہا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ آپ پر کسی نہ کسی طریقے سے قابو پا لے، تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے گویا یہ تریاق ہے، اس کے ذریعے سے آپ شیطان کو دور کر سکیں گے۔ تو یہ تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ غصہ آنا یہ تو انسانی فطرت ہے، آ سکتا ہے، لیکن غصے کا اظہار شرعی طور پر ہونا چاہیے، یعنی اس موقع پر آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، سنت کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ اپنے آپ پر آپ بہتر انداز سے کنٹرول میں رہ سکیں اور بہتر انداز سے اس کا جو رد عمل ہے اس کو ظاہر کر سکیں۔ پانی پی لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تاکہ کوئی آپ کا غصے کی وجہ سے زیادہ سنگین نقصان نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔